السلام علیکم فرینڈس۔ تو آج یہ ون شاٹ ہے رمضان مبارک کا۔ اس میں کیا ہے، ہم سبھی چیزیں بتائیں گے آپ کو، ماہ رمضان کے فضائل، روزہ، اس کی نیت، سحری کسے کہتے ہیں، اعتکاف کسے کہتے ہیں، زکوٰۃ کے مسئلے مسائل، وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا یا جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس ویڈیو میں آپ بنے رہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ماہ رمضان کے فضائل و برکات۔ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی خصوصیات اور فضائل و برکات کی وجہ سے امتیازی شان رکھتا ہے، یہ ایک الگ شان رکھتا ہے، یہ اپنے فضائل اور برکات کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو اس میں کیا، جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو قید و بند میں ڈال دیا جاتا ہے۔ جو جتنے بھی شیاطین ہوتے ہیں چھوٹے بڑے، ان سب کو کس میں ڈال دیا جاتا ہے؟ قید میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو دکھ رہا ہوگا، قید میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تھوڑا میں اور اسے پاس کروں، جیسے انہیں قید میں ڈال دیا جاتا ہے۔ جبھی تو دیکھا آپ نے، لوگ کیا کریں، نماز میں مشغول رہتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں رمضان کے مہینے میں، پھر رمضان جیسے چلا جاتا ہے تو پھر لوگ نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس ماہ مبارک کا ابتدائی حصہ کون سا ہے؟ رحمت کا ہے۔ درمیان بیچ والا حصہ کیا ہے؟ مغفرت کا ہے۔ اور آخری جو حصہ ہے وہ دوزخ سے آزادی کا وقت ہے۔ ٹھیک ہے، رمضان میں پہلا، اس میں 3 اشرے ہوتے ہیں، ایک رحمت، دوسرا مغفرت، تیسرا جہنم سے کیا ہے، دوزخ سے آزادی کا وقت۔ رمضان میں بے حساب برکتوں اور رحمتوں والی ایک رات آتی ہے جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں۔ یہ 21، 23، 25، 27، 29 میں آتی ہے، جو قرآن کریم کے ارشاد کے مطابق 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ جو ایک رات آتی ہے، یہ 1000 مہینوں سے کیا ہے، بہتر ہے، اس میں بہت ثواب ہے۔ اس بابرکت مہینے میں اہل ایمان کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں کیا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی رزق میں برکت فرماتا ہے، کرتا ہے۔ اسی مبارک مہینے میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ تو رمضان کا ایسا مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا، جس کی ہدایت کی بدولت انسانی زندگی میں ایمان و یقین کی روشنی آئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھیں گے، اس مہینے میں کیا ہے، قرآن پاک نازل ہوا۔ ٹھیک ہے، اس میں ایک رات آتی ہے جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں، وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ امن و امان کی فضا پیدا ہوئی۔ اس مہینے میں دن کے روزوں کے علاوہ رات میں ایک خاص عبادت کا عمومی اور اجتماعی نظام قائم کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں ایک روزے کے علاوہ ایک عبادت کی جاتی ہے جس کو ہم اور آپ تراویح کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جس کو ملت اسلامیہ میں رائج ہے۔ دن کے روزوں کے ساتھ رات کی تراویح کی برکات مل جانے سے اس مہینے کی نورانیت اور تاثیر میں نمایاں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو تراویح پڑھنے سے اس مہینے میں کیا ہوتا ہے، ایک نورانیت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، ایک تاثیر آ جاتی ہے جس کو اپنے ادارے کو شعور اور احساس کے مطابق ہر بندہ محسوس کرتا ہے، جو ان باتوں سے کیا ہے، کچھ بھی تعلق اور مناسبت رکھتا ہے، جس کے دل میں ایمان و یقین کی ہلکی سی بھی روشنی موجود ہوتی ہے۔ تو کیا کیا بتایا، برکت والا مہینہ ہے، اس میں 3 اشرے ہوتے ہیں، رحمت، مغفرت، دوزخ سے آزادی کا، اور اس میں قرآن پاک نازل کیا گیا، اس میں تراویح پڑھی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ملت اسلامیہ میں رائج ہے، ٹھیک ہے، عبادت، دن کے روزے، اور تراویح پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، اس میں ایک نورانیت سی آ جاتی ہے اس مہینے میں۔ اب روزے کا اجر و ثواب کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی فضیلت اور اس کی قدر و اہمیت بیان کرتے ارشاد فرمایا، آدمی کے اچھے عمل کا ثواب روزے کے نتیجے میں 700 گنے تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو جو لوگ روزہ رکھ کر، جن کا روزہ ہوتا ہے، وہ اگر اچھے عمل کرتے ہیں تو ان کا جو ثواب ہوتا ہے بنا روزے کے کتنا ہو جاتا ہے، 700 گنے تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو بھی عبادت کریں گے اس کا ثواب بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ عام قاعدہ اور اصول سے کیا بالا تر ہے، دراصل بندے کی طرف سے یہ میرے لیے ایک تحفہ ہے، اور جس طرح چاہوں گا اس کا اجر و ثواب کیا ہے، بطور خود عطا کروں گا۔ تو اس کا جو اجر و ثواب ہے روزے کا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود عطا کرے گا۔ میرا بندہ میری رضا کی خاطر اپنی خواہش نفس ترک کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اور اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، لہٰذا میں خود اپنی مرضی کے مطابق اس کی نفس کشی اور پرخلوص قربانی کا صلہ دوں گا۔ ٹھیک ہے، روزہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے، ہم اپنے نفس کو کیا کہتے ہیں، اس میں اپنے خواہش کو چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں نفس کی خواہش کو۔ روزہ دار کے لیے 2 طرح کی مسرتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ افطار کو ایک خوشی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، روزے کی، ہے نا، پورے دن اللہ کی رضا کے لیے کھانا پینا چھوڑ کر ایک افطار میں ایک خوشی ہوتی ہے۔ دوسری، جب وہ اپنے مالک و مولا کے حضور میں باریابی کا شرف حاصل کرے گا، یعنی نماز پڑھے گا، ٹھیک ہے،
تراوی وغیرہ، روزہ دار کے منہ کی جو بو ہوتی ہے اللہ کے نزدیک کیا ہے مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پیاری اور بہتر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو روزہ دار کی جو خوشبو ہے منہ کی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے مشک سے بھی زیادہ کیا ہے، مشک سے بھی زیادہ خوشبو سے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ ایک مشک کی خوشبو ہوتی ہے، ایک روزہ دار کے منہ کی خوشبو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے مشک سے بھی زیادہ عمدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزہ دار کے منہ کی بو اس سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ روزہ دنیا میں نفس و شیطان کے شدید حملوں سے بچاؤ کے لیے اور آخرت میں جہنم کے ہولناکیوں سے کیا ہے تحفظ کے لیے ایک مؤثر ذریعہ اور ایک مضبوط ڈھال ہے۔ دنیا میں تو شیطان اور نفس کے شر سے بچا رہتا ہے روزہ دار، اور قیامت کے دن آخرت کے دن جہنم کے ہولناکیوں سے بچا رہے گا، ٹھیک ہے، اسے ایک تحفہ دیا جائے گا۔ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو اسے چاہیے کہ بےہودگی اور فحش باتوں سے بچا رہے، شور و شغب نہ کرے۔ اگر کوئی دوسرا آدمی اس سے گالی گلوچ یا جھگڑے کا برتاؤ کرے تو کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں۔ بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ تو رمضان مبارک کے روزے رکھنا اسلام کا تیسرا فرض ہے۔ پہلا توحید، دوسرا نماز، تیسرا روزہ، زکوٰۃ، حج۔ تو جو شخص اس کے فرض ہونے کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں رہتا، جو اس کے اہم فرض کو ادا نہ کرے وہ سخت گنہگار اور فاسق ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیز سمجھ میں آ گئی؟ اس میں کیا بتایا، جو روزہ دار کے منہ کی بو ہوتی ہے وہ اللہ کے نزدیک کیا ہے مشک سے بھی زیادہ عمدہ ہے، مشک سے بھی زیادہ اس کی بہتر ہے۔ اب رویت و حلال کیا ہے؟ اگر مطلع صاف ہو تو رمضان اور عید کے موقع پر بہت سے لوگوں کا چاند دیکھنا ضروری ہے نا، بہت سے لوگوں کا چاند ضروری ہے۔ اگر بادل صاف ہوں، ایک یا دو کی شہادت معتبر نہیں ہوگی، اور اگر مطلع صاف نہیں تو رمضان کے چاند کے متعلق ایک مسلمان کا خبر دینا بھی کافی ہے۔ اگر مطلع صاف نہیں ہے، بادل وغیرہ ہیں، تو ایک یا دو نے گواہی دے دی تو پھر کیا ہو جائے گا، کیا خبر دینا کافی ہے، خواہ وہ مرد ہو چاہے عورت، لیکن وہ کیا نہ ہونا چاہیے، فسق میں مبتلا نہ ہو، گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ عید کے چاند کے لیے ایک مرد اور دو عورتیں چاند دیکھنے کی گواہی دیں کہ ہم نے چاند دیکھ لیا، اگر مطلب صاف نہیں ہے۔ یہاں بھی ضروری ہے کہ وہ سب عادل ہوں، ٹھیک ہے، عدل کرنے والے ہوں، فاسق و بدکار نہ ہوں، تو چاند مان لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب مطلب صاف نہیں ہے، مطلب صاف نہیں ہے تو چاند کے ثابت ہونے میں کیا ہے جنتری کا اعتبار نہیں، جو جنتری وغیرہ ہوتے ہیں مسجد وغیرہ میں، ٹھیک ہے، بڑے بڑے، تو ان کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، شہادت کا اعتبار کیا جائے گا۔ چاند کے سلسلے میں تار، ٹیلی فون اور ریڈیو کی خبر بھی مقامی ذمہ دار مفتی کے تصدیق کے بغیر معتبر نہیں۔ جب تک مفتی نے کہا نہیں ہے، تصدیق نہیں کی ہے، تب تک ان چیزوں کا کیا ہے یوز کرنا صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں روزے کی نیت کیا ہے؟ نیت کہتے ہیں دل سے قصد و ارادہ کرنے کو، خاص زبان سے کچھ کہے یا نہ کہے۔ روزے کے لیے کیا ہے نیت شرط ہے، کیا ہے نیت شرط ہے۔ اگر روزے کا ارادہ نہ کیا اور تمام دن کچھ کھایا پیا بھی نہیں تو روزہ نہ ہوگا جب تک نیت نہیں کریں گے، ہم رات سے نیت کر لیں گے۔ رمضان کے جو روزے کی نیت رات سے کر لینا کیا ہے بہتر ہے، ٹھیک ہے، رات سے کر لینا کیا ہے بہتر ہے۔ رات میں اگر نیت نہ کی تو زوال سے 1.5 گھنٹہ پہلے، یعنی 12 بجے سے پہلے 1.5 گھنٹہ پہلے جو ہے نیت کر لے، روزہ ہو جائے گا، بشرطے کچھ کھایا پیا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب وہ چیزیں دیکھیں گے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کان اور ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور جان بوجھ کر اپنے اختیار سے منہ بھر کے کرنا یعنی پلٹی کرنا، جان بوجھ کر کلی کرتے وقت حلق میں پانی چلا جانا، حلق کے اندر پانی چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ عورت یا کسی مرد کو چھونے وغیرہ سے انزال ہو جانا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، ہے نا۔ زبردستی کوئی ایسی چیز نگل جانا جو عادتاً کھائی جاتی ہو، جو چیز کھائی جاتی ہے اس کو نگل جانا، اس سے بھی کیا ہو جائے گا، روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب وہ چیزیں جن کو نگل جانے سے روزہ نہیں جاتا، جیسے لکڑی ہو گیا، لوہا ہو گیا، اور کچے گیہوں کا دانہ، ان سے بھی روزہ کیا ہو جائے گا ٹوٹ جائے گا۔ جو چیزیں کھائی نہیں جاتی، لوبان یا عود وغیرہ کا دھواں قصداً ناک یا حلق میں پہنچانا، بیڑی، سگریٹ اور حقہ پینا، ان سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ بھول کر کھا پی لیا، ٹھیک ہے، یاد آنے پر خیال کیا کہ اب تو روزہ جاتا رہا، پھر قصداً کھا پی لیا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دیکھیں بھول کر اگر کھا لیا اور پھر یاد آنے پر پھر کھا لیا، پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر آپ نے چھوڑ دیا ہوتا تو روزہ نہیں جاتا۔ رات سمجھ کر صبح صادق کے بعد سحری کھا لی، ٹھیک ہے، دن باقی تھا مگر غلطی سے یہ سمجھ کر آفتاب غروب ہو گیا، افطار کر لیا، ٹھیک ہے، رات سمجھ کے ایک دم افطار، یہ سمجھا کہ غروب آفتاب ہو گیا لیکن غروب آفتاب نہیں ہوا تھا، ٹائم نہیں ہوا تھا، روزہ افطار کر لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ان سب چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مگر صرف قضا واجب ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ قضا واجب ہوگی،
کفارہ ادا کرنا لازم نہیں. کفارہ مطلب کہ وہ جان بوجھ کر اگر بیوی سے صحبت کرنے یا کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس صورت میں کیا ہے، قضا بھی لازم آتی ہے. کفارہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 60 روزے آپ کو لگاتار رکھنے پڑیں گے، یا 60 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلانا پڑے گا، یا ایک مسکین کو 60 دن کھانا کھلانا پڑے گا. وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا مگر مکروہ آتا ہے، یعنی اس سے ثواب کیا ہوتا ہے، کم ہو جاتا ہے. بنا ضرورت کسی چیز کو چبانا یا نمک وغیرہ چک کر تھوک دینا، ٹوتھ پیسٹ یا منجن یا کوئلے سے دانت صاف کرنا، ان سب صورتوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا ثواب کم ہو جاتا ہے. تمام دن حالت جنابت میں رہنا، یعنی بغیر غسل رہنا، اور فسد کرانا، ٹھیک ہے، یا کسی مریض کے لیے اپنا خون دینا، اس سے بھی روزہ مکروہ آتا ہے. غیبت یعنی کسی کی عدم موجودگی میں برائی کرنا، جو ہر حال میں حرام ہے. ویسے روزے کی حالت میں تو ہے ہی، الگ تو ہے، ویسے روزے کی حالت میں اور اس کا زیادہ گناہ بڑھ جاتا ہے. روزے میں کیا ہے، لڑنا جھگڑنا گالی دینا، چاہے انسان کو دی ہو چاہے جانور کو دی ہو، اس سے بھی کیا ہے، روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. روزے کی حالت میں گالی گلوچ نہ کریں، غیبت چغلی وغیرہ جھوٹ یہ نہ بولیں، اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. ٹوٹتا نہیں ہے، مکروہ کا مطلب ثواب کم ہو جاتا ہے. جب ثواب ہی نہیں ملے گا پورا تو کیا فائدہ. وہ چیز ہے جن سے روزہ ٹوٹتا ہے، نہ مکروہ ہوتا ہے. مسواک کرنے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا ہے. سر یا مونچھوں میں تیل لگانے سے بھی نہیں ٹوٹتا. آنکھوں میں دوا ڈالنے سے نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے، سرما ڈالنے سے بھی نہیں ٹوٹتا. خوشبو سونگھنا، گرمی یا شدت سے پیاس کی وجہ سے نہانے سے بھی نہیں ٹوٹتا. کسی قسم کا انجیکشن لگوانا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. حلق میں بلا اختیار دھواں یا گرد و غبار یا مکھی وغیرہ کا چلا جانا، اس سے بھی نہیں. کان میں پانی بلا ارادہ چلا جانا، ٹھیک ہے، آپ ڈالنے نہیں ڈالا آپ نے، پھر بھی نہاتے وقت چلا گیا. اور خود بخود منقے کرنا، پلٹی کرنا، ہے نا. سوتے ہوئے احتلام ہو جانا، غسل فرض ہو جانا. خواب میں یا صحبت کرنے کی وجہ سے غسل کی ضرورت پیش آ گئی، صبح صادق ہونے سے پہلے غسل نہ کیا اور اسی حالت میں روزے کی نیت کر لی، تو روزے میں کوئی خلل واقع نہ ہوگا. ٹھیک ہے، اسی حالت میں اگر نیت کر لی. اگر بیوی کو اپنے خاوند یا نوکر کو کے غصے کا اندیشہ ہو، کھانے میں نمک تو چکھ سکتی ہے، اس سے بھی کیا ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا. روزہ رکھنے کی اجازت کس کس کو ہے نا. اگر بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو یا مرض کے بڑھ جانے کے شدید خطرہ ہو تو روزہ نہ رکھنا جائز ہے، بعد میں اس کی قضا لازم ہے. ٹھیک ہے، مرض بڑھ رہا ہو یا بیمار ہو، بوڑھا ہو. اگر عورت حمل سے ہے اور روزہ رکھنے میں بچے کو یا اپنی جان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تو روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے. ٹھیک ہے، حمل سے ہے یا بچے کو نقصان ہوتا ہے دودھ پلانے میں، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہے، نہیں کھائے گی تو بچے کو نقصان ہوگا، تو روزہ نہ رکھے، قضا کر لے بعد میں. جو عورت اپنے یا کسی غیر کے بچے کو دودھ پلاتی ہے اور روزے سے دودھ کم ہو جاتا ہے اور بچے کو تکلیف پہنچتی ہے تو روزہ نہ رکھے، ٹھیک ہے، بعد میں قضا کر لے. شرعی مسافر جو کم از کم اتنا میل دور ہو، 48 میل یا تقریباً 771 700 کلومیٹر ہو، ٹریول کیا ہو، سفر کی نیت کر گھر سے نکلا ہو، اس کے لیے اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے. لیکن اگر سفر میں کوئی تکلیف یا دقت نہ ہو تو افضل یہ ہے کہ روزہ رکھ لے. اگر خود کو یا ساتھیوں کو تکلیف ہو تو پھر روزہ نہ رکھنا کیا افضل ہے. سفر میں ویسے روزہ رکھنا افضل نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ رکھے. لیکن اگر ساتھیوں کو دوستوں کو تکلیف نہیں ہے تو روزہ جو ہے رکھ لے. ٹھیک ہے، اگر روزے کی حالت میں سفر شروع کیا تو جب تک اب روزہ کا پورا کرنا ضروری ہے. اگر روزہ نہیں رکھا تو سفر میں رکھ لیا تو توڑ سکتا ہے، کوئی وہ نہیں ہے. لیکن روزہ سفر سے پہلے روزہ رکھا پھر سفر کیا تو جب تک روزہ، پھر آپ کو پورا روزہ کرنا پڑے گا. اگر کچھ کھانے پینے کے بعد یعنی سفر میں تھا، بغیر روزے کے تھا، افطار سے پہلے کسی بھی وقت گھر پہنچ گیا تو اب چاہیے کہ افطار تک کھانے پینے سے احتراز کرے، روزہ نہیں تھا تو. ٹھیک ہے، اور اگر ابھی کچھ کھایا یا پیا نہیں تھا کہ سفر سے آ گیا، ٹھیک ہے، اب اگر کچھ کھایا پیا نہیں تھا اور کیا ہے، سفر سے وہ آ گیا تو ایسے وقت میں آیا جس میں روزے کی نیت ہو سکتی ہے. ایسے وقت میں آیا یعنی زوال سے 1.5 گھنٹہ پہلے آ گیا، اس پر لازم ہے کہ روزے کی نیت کر لے. گھر میں آیا زوال 1.5 گھنٹہ پہلے تو روزے کی نیت کر لے جلدی سے. کچھ کھایا پیا نہیں تھا تو اس نے، ٹھیک. اگر کسی کو قتل کی دھمکی دے کر روزہ توڑنے پر مجبور کیا جائے تو اس کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے، پھر قضا کر لے. بیماری یا بھوک پیاس کا اتنا غلبہ ہو کہ مسلمان دیندار یا ماہر طبیب ڈاکٹر کے نزدیک جان کا خطرہ لاحق ہو تو روزہ توڑ دینا صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ واجب، البتہ اس کی قضا لازم ہے. اب عورت کیا ہے، عورت کے لیے ایام حیض اور بچے کی پیدائش کے بعد خون نفاس آتا ہے تو اس کے دوران روزہ رکھنا کیا جائز نہیں ہے. ان دونوں میں روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے. ٹھیک ہے، بیمار
اور مسافر اور حیض و نفاس والی عورت کے لیے کیا ہے، رمضان میں روزے نہ رکھنا کیا ہے، روزے نہ رکھنا، کھانا پینا جائز ہے، لیکن رمضان مبارک میں احترام کرے، چھپ کر کھائے، ٹھیک ہے، سب کے سامنے نہ کھائے۔ اب روزے کی قضا کیا ہے، کسی عذر سے روزہ قضا ہو گیا تو جب عذر جاتا رہا تو جلدی قضا کر لینا چاہیے، زندگی کوئی بھروسہ نہیں ہے، کیا معلوم کس وقت موت آ جائے۔ قضا روزوں میں اختیار ہے کہ متواتر روزے رکھے یا ایک ایک کر کے رکھ لے، ٹھیک ہے۔ اگر مسافر سفر سے لوٹنے کے بعد یا مرض تندرست ہو جانے کے بعد اپنی موت تک اتنا وقت نہ ملے جس سے قضا شدہ روزے ادا کر سکے جو قضا ہو گئے ہیں، تو اس کے ذمے قضا لازم نہیں ہے نا، اتنا وقت نہیں ہے کہ روزے قضا کر سکے، ہے نا۔ سفر سے لوٹنے اور بیماری سے تندرست ہونے کے بعد جتنے دن ملے، ہے نا، اتنے دن قضا کر لے۔ اگر کسی نے فوت شدہ روزے قضا کرنے کا وقت پا لیا، ٹھیک ہے، لیکن ابھی تک قضا نہیں کیے کہ موت کا وقت آ گیا تو وصیت کرنا ضروری ہے۔ اگر وصیت کیے بغیر مر گیا تو مناسب ہے کہ اس کی وراثہ ہر روزے کے بدلے 1 کلو جو ہے 633 گرام گندم یا 3 کلو یعنی 266 گرام جو یا ان کی قیمت غریب پر صدقہ کر دے۔ وراثہ کے لیے ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، فدیہ چاہے چھوڑ کر گیا نہیں گیا۔ اب روزے دار کو، اب سحری کا روزے دار کو آخری رات میں صبح صادق سے پہلے، ایک صبح صادق کے بعد ایک آسمان شفق، ایک سفیدی سی ہوتی ہے جو سورج نکلنے سے پہلے چمکتی ہے، اس سے پہلے روزہ جیسی وہ شروع ہوتی تو روزے کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ پہلے سحری کھانا مسنون ہے، باعث برکت ہے۔ سحری میں کیا ہے، دیر کرنی چاہیے، بہت اچھی ہے۔ آدھی رات کے بعد جس وقت بھی کھائیں سحری کا سنت ادا ہو جائے گی، مگر آخر رات میں کھانا کیا افضل ہے۔ اگر مؤذن نے صبح صادق سے پہلے اذان دے دی تو سحری کھانا منع نہیں ہے، صبح صادق تک سحری کھانا جائے۔ سحری سے فارغ ہو کر دل میں روزے کی نیت کر لینا کیا ہے، کافی ہے، اور اگر زبان سے بھی یہ الفاظ کہہ لے تو زیادہ بہتر ہے، یعنی بصوم غد نویت من شہر رمضان، آئندہ کل رمضان شریف کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ اب روزے کے آفتاب کے غروب ہو جانے کے بعد افطار میں دیر کرنا کیا مکروہ ہے، جلدی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، سنت ہے۔ ہاں جب فضا ابر آلودہ ہو تو 2-4 منٹ انتظار کر لینا چاہیے۔ مان لیجیے آسمان میں بادل وغیرہ ہیں تو کچھ انتظار کر لیں، ویسے 3 منٹ کی احتیاط بہرحال کرنی چاہیے، 3 منٹ کم سے کم، ہے نا۔ اگر آسمان میں بادل ہیں، سورج ڈوبنا لگ رہا ہے کہ سورج ڈوب چکا ہے لیکن ڈوبا نہیں ہے۔ کھجور اور خرما سے روزہ افطار کرنا افضل ہے، کھجور وغیرہ سے۔ کسی دوسری چیز سے افطار کرنے میں بھی کوئی کراہت نہیں، اگر کوئی دوسری چیز دے اس سے بھی کوئی وہ نہیں ہے، کم نہیں ہوگا ثواب۔ البتہ اگر یہ چیز حرام یا مشتبہ ہو تو اسے ہرگز قبول نہ کیا جائے، کوئی چیز حرام ہے اس سے روزہ نہ افطار ہے۔ اگر روزے افطار کرنے اور کھانے پینے کی وجہ سے مغرب کی نماز جماعت میں 10 منٹ کی تاخیر کر دی جائے تو کوئی مذائقہ نہیں کر سکتے ہیں روزے افطار کے لیے، ٹھیک ہے۔ اذان پہلے دے دیں، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اس کے بعد آپ کو یہ پڑھنا ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یہ آپ کو پڑھنی ہے۔ اس میں تراویح کے بارے میں کیا ہے میں ایسے بتا دیتا ہوں، اس کو شارٹ تو ہے۔ تراویح عشاء کے بعد پڑھی جاتی، 20 رکعت سنت موقدہ الکفایہ ہے، اگر کسی نے نہیں پڑھی تو سب گنہگار ہوں گے۔ اور اس میں کیا ہے، اگر کوئی مسجد اور جماعت کے ساتھ ثواب سے محروم ہو گیا اور محلے کے مسجد میں باجماعت تراویح کسی نے نہ پڑھی تو سارے محلے والے ترک سنت ہوں گے، مرتکب ہوں گے، گنہگار ہوں گے۔ تراویح میں کیا ایک بار قرآن کریم ختم کرنا سنت ہے، اور تراویح پڑھانے کے لیے اگر حافظ جو ہے اگر کوئی اجرت مانگ رہا ہے، پیسے وغیرہ مانگ رہا ہے تو آپ کیا کریں، الحمد للہ سے پڑھ لیں، الحمد للہ سے سورہ ناس تک جو ہے 10 رکعت کر کے 20 رکعت آپ ختم کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں کیا ہے، اور اگر تراویح میں کیا ہے، اگر 2 رکعت پر بیٹھنا بھول گیا ہے اور پورے 4 رکعت پر سلام پھیرا تو صرف آخری جو 2 رکعتیں وہ مانی جائیں گی، اور جو آپ نے قرآن پڑھا اس میں آپ کو پھر سے اس کو لوٹانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اگر 2 رکعت پر قاعدہ کیا یعنی بیٹھا ہے اور 4 رکعت تراویح میں شمار ہوں گے، اگر 2 کر کے پڑھی اس نے رکعت 4 رکعت ایک سلام سے تو پھر اس میں جو ہے اس کو کاؤنٹ کی جائے گی، لیکن اگر 4 رکعت ایک سلام سے پڑھی، ٹھیک ہے، بیٹھا نہیں بیچ میں، تو آخری 2 رکعت مانی جائیں گے۔ جس شخص کی تراویح کی 2-4 رکعتیں رہ گئیں، امام نے وطر پڑھانا شروع کر دی تو اس کو چاہیے کہ امام کے ساتھ وطر میں شامل ہو جائے، باقی رہی ہوئی تراویح بعد میں پوری کر لیں۔ اب جس نے عشاء کی نماز پڑھی ہے وہ وطر کی نماز پڑھے گا، جس نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی صرف تراویح پڑھی ہے تو وہ وطر کی نماز خود اکیلا پڑھے گا۔ اچھا، اس میں بتا دیا۔ اب اس میں کیا ہے، قرآن پاک جو ہے کو اس قدر تیز پڑھنا کہ حرف
کٹ جائیں یا سبق گنائیں، اس صورت میں نہ امام کو ثواب ملے گا نہ مقتدیوں کو ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ اس قدر زیادہ قرأت کرنا مقتدیوں کو تکلیف ہونا، اگر آپ اتنے آرام آرام سے پڑھ رہے ہیں کہ مقتدیوں کو بہت تکلیف ہو رہی ہے کھڑے ہونے میں، تو یہ بھی منع ہے۔ تو اس کو آپ نارمل اس میں پڑھیں، نہ زیادہ تیز نہ زیادہ آرام۔ نابالغ کو تراویح میں امام بنانا کیا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، نابالغ کو آپ امام نہیں بنا سکتے۔ اعتکاف کیا اللہ کی رضا کے لیے مسجد وغیرہ میں ٹھہرنا، اعتکاف جب، اور اس میں 3 شرطیں، واجب ہے، سنت ہے، رمضان کی سنت اعتکاف، ایک مستحب ہے نوایت سنت الاعتکاف جو ہم ہر وقت جا کے نیت کر لیتے ہیں، اور ایک جو ہے وہ واجب ہے منت کا اعتکاف، اگر آپ نے کہا ہے کہ اگر یہ میرا کام ہو جائے تو میں اعتکاف کروں گا۔ ہر طرف سے یکسو ہو کر مسجد میں رہیں، خدا کی عبادت کریں، اس کے ذکر و فکر میں لگا رہے، اعتکاف کی نیت کریں، مسجد میں آ جائے، اور سوائے ایسی حاجات ضروریہ کہ جو مسجد میں پوری نہ ہو سکے، جیسے پیشاب پخانہ کی ضرورت، غسل واجب، وضو کی ضرورت، مسجد سے باہر نہ جائے۔ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف ہوتا ہے جو سنت موقدہ الکفایہ، اگر محلے میں سے کسی نے نہیں کیا تو سب گنہگار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اعتکاف میں کوئی خاص بات نہیں ہوتی، صرف قرآن پاک پڑھنا، اللہ کی بات کرنا، ذکر کرنا۔ جس مسجد میں اعتکاف کیا گیا ہے اس میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی، تو دوسری مسجد میں آپ جمعہ کی نماز پڑھنے جا سکتے ہیں صرف، اور کچھ نہیں کرنے جا سکتے۔ بلا ضرورت طبعی و شرعی تھوڑی دیر کے لیے مسجد سے باہر چلا جائے تو اعتکاف جاتا رہے گا، اور ویسے اگر مسجد سے باہر چلا گیا بلا ضرورت، ہے نا، تو آپ کا اعتکاف جاتا رہے گا، چاہے بھول کر جائے یا ویسے جائے، ٹھیک ہے۔ یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب اعتکاف قضا کر لینا کیا بہتر ہے، آخری عشرے کا اعتکاف کرنا، اعتکاف کی نیت سے 20 تاریخ کو غروب آفتاب چاند دیکھ کر بیٹھنا ہے، چاند دیکھ کر کیا ہے اٹھنا ہے، عید کا چاند دیکھ کر۔ غسل جمعہ یا محض گرمیاں پریشان ہو کر غسل کے واسطے باہر نکلنا معتکف کے لیے جائز نہیں ہے نا، باہر نکلنا اس کے لیے نہانے کے لیے، ہے نا۔ معتکف کو لڑائی جھگڑے سے، فضول باتوں سے بچنا چاہیے، مسجد کے احترام کے خلاف بھی کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ شب قدر کیا ہے، چونکہ اس امت کی عمریں بہت، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی امت ہے ان کی سب کی عمریں بہت کم ہیں۔ نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال، ٹھیک ہے، ان کی عمر اتنی، آدم علیہ السلام کی بہت تھی، تو اب اس امت کی جو عمریں ہیں وہ بہت کم ہیں، تو اس میں کیا ہے، اسی لیے اس میں شب قدر ملی، کیونکہ اس میں جو ہے 1000 مہینوں کی بات کا ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو تاخراتوں میں پوشیدہ رکھا، 21 23 25 27 29، ہے نا، متعین، یہ بتا دیا میں نے۔ اس میں ہمیں اس میں استغفار مشغول رہنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، تسبیح مشغول رہنا چاہیے، عشاء اور صبح کی نماز۔ اب مان لیجیے اگر وہ اس میں لوگ کیا کرتے ہیں، وعظ کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، میلاد وغیرہ کرتے ہیں، تو آپ کیا کریں، ان کو کرنے دیں، آپ سائڈ میں کیا آپ پڑھ لیں، یہ نفل نماز پڑھ لیں۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نہیں اٹھ پاؤں گا صبح، تو آپ کو کیا کرنا ہے، جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز اور جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ لیں، تو آپ کو پوری رات کا ثواب مل جائے گا۔ اور اس میں جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اب صدقہ فطر کیا ہر شخص پر واجب ہے جس کے پاس ضروریات زندگی کے علاوہ 612 گرام یا 360 ملی گرام یا چاندی یا یہ اتنے ہو گئی 87 گرام سونا ہو، اس کی قیمت ہو یا اس کی رقم، یا حوائج اصلیہ سے زائد ہو، ایسی چیزیں موجود ہوں جن کی قیمت بقدر نصاب ہو، خواہ وہ چیز تجارت کے لیے ہو، جیسے رہائش کے لیے مکان، زائد ایک سے زیادہ مکان ہونا، یہ برتن وغیرہ ہونا، تو اس پر زکوٰۃ وہ ہے۔ صدقہ فطر کی نصاب پر سال کا گزرنا شرط نہیں، سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ آگے آج یہ ہے نا، ایک سال پورا ہونے سے پہلے تب بھی آپ کو زکوٰۃ وہ صدقہ دینا پڑے گا۔ جس کے پاس نصاب مذکورہ کے بقدر مال ہو تو اپنی طرف سے اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ ادا کر دیں۔ ایک آدمی کا جو صدقہ ہے، صدقہ فطر ہے، وہ 1 کلو 633 گرام گندم ہے اور 266 گرام جو یا اس کی آپ قیمت دے سکتے ہیں۔ رمضان کی آخری تاریخ میں یا یکم شوال کے صبح صادق سے قبل پیدا ہونے والے بچے کا صدقہ فطر دینا بھی لازم ہے۔ شوال کے صبح صادق سے پہلے اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی بھی آپ صدقہ فطر ادا کریں گے۔ صدقہ فطر انہی لوگوں کو دیا جا سکتا ہے جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، جن کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں ان کو دے سکتے ہیں، سید وغیرہ کو آپ دے نہیں سکتے۔ البتہ زکوٰۃ کافر کو نہیں دی جا سکتی، کافر کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ صدقہ فطر صبح سویرے نماز عید کے لیے جانے سے پہلے دے دیا جائے، اگر پہلے نہیں دیا تو تاخیر کر دی تب بھی ساقط نہیں ہوگا، اگر آپ نے دیر کر دی تو پھر یہ مانا نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔
تھوڑا سا اور ہے۔ عید کی نماز کے بارے میں کیا ہے، یہ بہت سمپل ہے، آپ کو پہلے نیت کرنا ہے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر کی واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر آپ کو نیت باندھنی ہے۔ پھر آپ کو ہاتھ چھوڑ دینا ہے، پہلے آپ کو نیت باندھ کے سبحانک اللہم پڑھنا ہے، پھر آپ کو ہاتھ چھوڑنا ہے، پھر 3 بار جو ہے آپ کو ہاتھ چھوڑ کر تیسری بار میں آپ کو نیت باندھ لینی ہے۔ پہلی رکعت میں آپ کو الحمد کے بعد سورہ اعلیٰ پڑھنی ہے، دوسری رکعت اسی طریقے سے پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے آپ کو 3 بار ہاتھ چھوڑنے ہیں، چوتھی بار میں آپ کو رکوع میں چلا جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آپ نماز کو پورا کریں گے۔ زکوٰۃ کے مسائل کیا ہیں، آپ کے پاس اتنا مال کے نصاب یعنی حاجت سریہ کے علاوہ آپ کے پاس اتنا سامان مطلب اتنا ہونا چاہیے، اتنی قیمت ہونی چاہیے، یعنی 87 گرام یا 640 ملی گرام سونا ہونا چاہیے، یا 612 گرام یا 360 ملی گرام چاندی ہونی چاہیے، اس کی قیمت ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے اس کے برابر تو آپ پہ زکوٰۃ کیا ہے، فرض ہو جاتی ہے۔ صاحب نصاب اگر کسی سال زکوٰۃ پیشگی دے دے تو یہ بھی جائز ہے، البتہ اگر بعد میں سال پورا ہو جانے سے پہلے مال بڑھ گیا تو اس بڑھے ہوئے مال کی بھی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ پہلے جتنے سال گزرنے کے برابر اتنا ہو گیا، آخری سال میں کیا وہ مال بڑھ گیا تو اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ 40واں حصہ دینا پڑتا ہے زکوٰۃ میں، یعنی 100 روپے ہیں میرے پاس تو 40واں حصہ کیا ہوگا اس کا 2.5 یعنی 2.5 روپے دینا پڑے گا آپ کو۔ 2.5% آپ کو دینا پڑے گا، جتنا ہی مال آپ کے پاس ہے اس کا 2.5% کر لیں آپ، یا اس کی قیمت دے دیں۔ کسی فقیر کو اگر آپ نے اتنا مال دے دیا، ٹھیک ہے، کہ اس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، مکروہ ہے، آپ اس سے کم دے دیں۔ مقروض کیا ہے، اس کے ذمے قرض کے بقدر یعنی جس سے اس کا قرضہ ادا ہو سکتا ہے، یعنی اتنا مال اس کو دے دیں مقروض کو تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ زکوٰۃ ادا ہونے کے لیے اگر کوئی قرض ہے جس پہ قرضہ بہت ہے، آپ اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں، آپ زکوٰۃ دے دیں اس کو جس سے اس کا قرضہ ادا ہو جاتا ہو۔ زکوٰۃ ادا ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ جو رقم مستحق زکوٰۃ کو دی جائے اس کی کسی خدمت کے معاوضے میں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں کہ میں نے تمہیں اس چیز کے لیے دیا ہے، اس کو آپ مالک بنا دیں، اللہ کی رضا کے لیے دے دیں۔ اور کارخانوں اور میل وغیرہ کی جو مشینیں ہوتی ہیں ان پہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان سے جو سامان بنتا ہے وہ سال بھر گزرنے پر اتنی قیمت ہو جاتی ہے تو اس پر زکوٰۃ ادا ہوگی۔ کسی کے بعد کچھ روپیے تھے، کچھ سونے کے سکے تھے، تو ٹوٹل ملا کر سونے کے سکے کی الگ قیمت تھی، اس کی الگ، ٹوٹل ملا کے اتنی قیمت بیٹھ رہی ہے 612 ملی گرام چاندی، تو اس حساب سے جو ہے ٹوٹل قیمت جوڑ کر آپ اس میں سے زکوٰۃ دیں گے، الگ الگ نہیں بیٹھ رہا ہے تو، ٹھیک ہے۔ کیا ہے، ملوں اور کمپنیوں کے شیئرز جیسے بڑھ جاتے ہیں تو اس بڑے ہوئے شیئرز پر بھی آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ سال بھر میں جتنے بڑھ گئے، جیسے ہمارا 2000 روپے تھے، 2500 ہو گئے تو 2500 پہ آپ کو 40% دینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ یہ چیز بتا دی میں نے۔ نابالغ کے مال پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، نابالغ کے مال سے آپ نہیں دے سکتے۔ سادات کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، ٹھیک ہے۔ جو سید وغیرہ ہوتے ہیں ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، ان کی آپ مدد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنے اصول و فروع یعنی اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، دادا کو دادی کو نہیں دے سکتے، نانا نانی کو نہیں دے سکتے، اولاد کی اولاد کو نہیں دے سکتے، میاں بیوی کے علاوہ دوسرے رشتہ دار کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ بھائی کو دے سکتے ہیں، بہن کو، بھانجے کو، بھتیجے کو، خالہ پھوپھی ماموں وغیرہ، ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ان کوئی حرج نہیں ہے۔ گھر والوں کو نہ دیں، بلکہ ان قریبی لوگوں کو زکوٰۃ دینے میں دوہرا اجر ملتا ہے، البتہ انہیں زکوٰۃ دیتے وقت زکوٰۃ کی صراحت نہ کریں، یہ نہ کہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ دینے کا دوسرا صلہ رحمی ہو جاتا ہے، اپنے رشتہ دار حسن سلوک کرنا، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ کی جو رقم ہے مدرسے میں مدرسین کی تنخواہ میں نہ لگائیں، ٹھیک ہے، ان کی تنخواہ میں نہ لگائیں، یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس میں نے کیا بتایا، شیئرز جو ہوتے ہیں زکوٰۃ اتنا پیسہ ہونا چاہیے، ایک سے زیادہ گھر ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی، ہے نا۔ زکوٰۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے، آپ مالک بنانا چاہیے، آپ کو مالک بنا دینا، ٹھیک ہے، کسی غریب غربا کو، یا اتنی اگر آپ کے پاس اتنی زکوٰۃ ہے کا پیسہ دینا ہے آپ کو کسی غریب کو کہ وہ بھی مالک بن جاتا ہے تو اس سے کم دے دیں، ہے نا، اتنا دینا مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا، سال گزرنا ضروری ہے، سال گزرنا شرط نہیں ہے، کیا پتہ ایک مہینے میں آپ کا پیسہ آ گیا اتنا پیسہ کہ جس سے زکوٰۃ فرض جاتی ہے، ان لوگوں کو آپ زکوٰۃ جو ہے نہیں دے سکتے، ان لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، گھر والوں کو، ماں باپ کو، دادا دادی کو نہیں دے سکتے۔ اور اس میں بتایا کہ دوسرا، پہلے تو یہ کہ ثواب ملے گا، دوسرا صلہ رحمی ہو جائے گا۔ زکوٰۃ کی جو رقم ہے مدرسے وغیرہ میں دے دیں، لیکن ان کی تنخواہوں میں نہ دیں، کسی مولوی یا مولانا کی، حافظ، حفاظ، امام، ٹھیک ہے۔ یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو یہ تو کمپلیٹ ہو گیا، اس میں ہم نے ساری چیزیں بتا دیں آپ کو، روزے کے بارے میں، سحری کے بارے میں، روزہ توڑنے والی چیزیں، نہ توڑنے والی چیزیں، مکروہ چیزیں، زکوٰۃ، صدقہ فطر، ٹھیک ہے، اعتکاف، تراویح۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے
جو ہے لائک کریں اور اپنے فرینڈس میں شیئر کرنا نہ بولیں، تاکہ یہ جو چیزیں ہیں بہت ضروری ہیں، یہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور رمضان کے مہینے میں تو خاص طور پر، ٹھیک۔ اور اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو جو نوٹیفیکیشن ہے یہ چیزوں کا تو آپ کو ٹائم ملتا رہے گا۔ السلام علیکم۔